الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. وبائی مرض کے پھیلنے کی وجہ سے جہاں اور بہت سے نقصانات امت مسلمہ کو لاحق ہوئے ہیں، معاشی طور پر، جانی طور پر، مالی طور پر، مختلف اعتبار سے اس امت مسلمہ کو نقصان پہنچے. ان نقصانات میں سے ایک بہت بڑا نقصان جس کی کمی کو کبھی پورا نہیں کیا جا سکتا، اور ایسا خلا جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، وہ ہے علماء کا دنیا سے اٹھ جانا. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قیامت کی علامات میں سے یہ علامات بھی ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب پی جائے گی، اور بدکاری زناکاری عام ہو جائے گی. تو سب سے پہلی علامت جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ ہے علم کا اٹھ جانا. اور علم کے اٹھنے کے دو مفہوم ہیں. پہلا مفہوم جو کہ نبی علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں ہے، جسے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ ایسے علم نہیں چھینے گا کہ اللہ لوگوں کے سینوں سے علم کو چھین لے، ولیکن اللہ یقبض العلم بقبض العلماء. لیکن اللہ علم کو اٹھائے گا علماء کے اٹھائے جانے کے ساتھ، علماء کے ختم ہو جانے کے ساتھ. جیسے جیسے علماء اٹھتے جائیں گے، دنیا سے رحلت فرما ہو جائیں گے، تو علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی. اور آج دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے علماء ربانی، شیوخ الحدیث، مدارس میں پڑھانے والے، جن کی علاقوں کو، شہروں کو، امت مسلمہ کو بڑی ہی ضرورت تھی، آج وہ دنیا سے رحلت فرما ہو رہے ہیں. علماء ربانی جو اپنے علم میں، اپنے عمل میں، اپنی گفتار میں، اپنے کردار میں اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرنے والے ہیں. اور یہ ایک ضرب المثل اور ایک مقولہ بیان کیا جاتا ہے کہ موت العالم موت العالم. ایک عالم کی موت ایک جہان کی موت ہوتی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک عالم صرف اس کی روح نکل گئی، اس کا بدن ہم نہیں دیکھ رہے، ہمارے اندر وہ موجود نہیں، لیکن جو اللہ نے اسے علم کا ایک وافر حصہ عطا فرمایا تھا، آج وہ حصہ ہم سے چھوٹ گیا ہے، وہ حصہ ہم سے فوت ہو چکا ہے. تو اس لیے ایک عالم کی موت پورے ایک جہان کی موت ہے. خود سعید بن جبیر رحمہ اللہ جو تابعین میں سے بیان کرتے ہیں کہ جس امت کے علماء اٹھ جائیں اس امت کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے.
جس امت کے علماء اٹھ جائیں، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، اور دین کی صحیح سمجھ اہل علم سے ہے، علماء ربانی سے ہے۔ گویا کہ جس بستی کے اندر عالم موجود ہے، اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرنے والا عالم موجود ہے، اللہ نے اس بستی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اور جس بستی کا عالم اٹھ گیا، وہ علم سے محروم ہو گئی، ان کی ہلاکت یقینی ہے۔ اور اسی حدیث میں جو میں نے آپ کو بیان کی کہ علم اٹھے گا علماء کے جانے کے ساتھ، فرما کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، حتیٰ کہ لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا، اپنا مقتدا بنا لیں۔ فسئلوا فافتوا بغیر علم، ان جاہلوں سے، لا علم لوگوں سے سوال کیے جائیں گے، فتوے پوچھے جائیں گے۔ فافتوا بغیر علم، تو بغیر علم فتوے دیا کریں گے، یہ بھی کر لو، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ فضلوا واضلوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اس لیے علماء کا اٹھ جانا یہ بھی ایک بہت بڑا اس امت کا نقصان ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لا حسد الا فی اثنتین، حسد صرف دو بندوں پر کیا جا سکتا ہے، اور یہاں حسد کا معنی رشک ہے، جسے دیکھ کر یہ تمنا کرنے چاہیے کہ اللہ مجھے بھی ایسی زندگی دے دے۔ فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے، فسلطہ علی حلقتہ، اور اللہ نے اسے توفیق دی ہے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی۔ ورجل آتاہ اللہ الحکمہ، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے حکمت و دنائی عطا فرمائی، علم عطا فرمایا ہے، فہو یقضی بہا ویعلمہا، اور وہ اس حکمت دنائی کے ساتھ فیصلے بھی کرتا ہے اور لوگوں کو وہ حکمت و دنائی سکھاتا بھی ہے۔ تو ہر نبی کو اللہ نے جو بھیجا وہ کتاب و حکمت کی تعلیم کے لیے بھیجا، لوگوں کو حکمت و دنائی کا درس دینے کے لیے۔ اور علماء انبیاء کے ورثاء ہیں، انبیاء کے بعد ان کی میراث کو سنبھالنے والے علماء ہیں، اور جب علماء اٹھ جائیں گے تو پھر بھائیوں نقصان ہی نقصان ہے۔ حتیٰ کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس بستی سے، جس علاقے میں کوئی عالم موجود نہ ہو، وہاں سے ہجرت کر جانا فرض ہے۔ وہ علاقے میں رہنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، وہاں سے ہجرت کر جاؤ، ایسی جگہ جا کے زندگی گزارو جہاں کوئی عالم موجود ہے، کیونکہ دنیاوی نقصان پورے ہو سکتے ہیں لیکن جو دین کا نقصان وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ علماء کا دنیا سے اٹھنا، اور جو آج ہم آئے دن سن رہے ہیں بڑے بڑے علماء، تو اللہ علماء کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں اہل علم سے نوازے، ان کے علم سے، ان کے عمل سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور علماء کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اللہ ان کا سایہ ہم پر تا دیر جاری اور ساری رکھے، قائم اور دائم فرمائے۔ دوسرا مفہوم پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کا کہ علم کا اٹھ جانا، دوسرا مفہوم یہ ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر علم، ہر فن کے اندر بڑی ترقی ہو چکی ہے، ہر فن پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، بڑے بڑے تھیسس لکھے جا چکے ہیں، اس پر ایم فل کے، ایم اے کے، پی ایچ ڈی کے رسالے لکھے جا چکے ہیں۔ ہر علم، ہر فن پہ بڑا کچھ لکھا جا چکا ہے، لائبریریاں بڑی پڑی ہیں، کتابیں بڑی پڑی ہیں، لیکن کسی کے پاس علم سینے میں موجود نہیں ہے۔ کبھی یہ ہوتا تھا کہ جہاں کوئی عالم ہوتا وہ خود ایک بہت بڑی لائبریری ہوتا تھا، معلومات کا بہت بڑا ذخیرہ ہوتا تھا، عام لوگ، عام نمازی لوگ دین کے بڑے بڑے مسائل سے واقف ہوتے تھے۔ آج انہیں ہم سے قرآن چھین لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھین لیا، دین کی تعلیم چھین لی، اور ہمیں موبائل پکڑا دیا۔ اب ہمارے 24 گھنٹے اسی مصروفیت میں گزرتے ہیں۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ اپنے بڑوں میں باپ دادا کی، ابا جی کو کیا تھا، یہ بھی صورت یاد ہے، سورہ کہف بھی یاد ہے، سورہ ملک، سورہ سجدہ، سورہ واقعہ، سورہ یاسین، بڑی بڑی صورتیں یاد ہوا کرتی تھی، تہجد میں وہ پڑھا کرتے تھے، بڑے بڑے ورد، ذکر، اذکار وہ کرتے تھے۔ لیکن آج نوجوان تو دور کی بات، بوڑھوں سے پوچھ لیں، شاید ہی اللہ ماشاءاللہ سے کوئی
قرآن کریم کی آیت یاد ہو یا کوئی صورت یاد ہو یا کوئی حدیث یاد ہو تو یہ بھی علم کا اٹھ جانا ہے، علم سے دوری ہے۔ تو اللہ ہمیں اس نحوست سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، اور اللہ اہل علم سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔